کو ظاہر فرمایا۔ اس نبی کے اپنے گھر میں کئی کئی دنوں تک چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی، گھر والے بھوکے رہتے تھے۔ معجزہ اللہ کی مرضی اور اللہ کے اختیار سے صادر ہوتا ہے۔ اللہ نے جب چاہا تو تھوڑے رزق کو بڑھا کر سینکڑوں لوگوں کے لیے برکت دے دی، اور جب نہیں چاہا تو پھر آپ کے اپنے گھر والے بھی بھوکے پیاسے رہے۔ اس لیے اس گفتگو کو شروع کیا تھا۔ بتایا جائے لوگوں کو کہ کرامت تھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ مسجد نبوی میں منبر پہ کھڑے ہو کر سینکڑوں میل دور جہاد کرنے والے سپہ سالار حضرت ساریہ کو مخاطب کیا اور کہا کہ پہاڑ کی اوٹ لو، اور تصویر کا دوسرا رخ یہ بھی ہے کہ یہی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز سے پہلے لوگوں کی صفیں درست کراتے ہیں۔ صف میں کھڑا ہوا آپ کا قاتل، اس نے خنجر بھی چھپایا ہوا ہے، عمر کو پتہ نہیں چلا، اور آپ کو جیسے ہی آپ نے نماز شروع کی تو اس نے خنجر کا وار کر کے شہید کر دیا۔ اللہ نے جب چاہا کرامت ظاہر ہوئی، سارے حجابات اور پردے ہٹ گئے، جنگ لڑنے والے ساریہ کو بھی دیکھا اور اس کو ہدایات بھی دے دی، اور جب اللہ نے نہیں چاہا تو سامنے کھڑا ہوا قاتل، کپڑے کے اندر اس نے خنجر چھپایا ہے، اس کا بھی پتہ نہیں چلا۔ معجزہ برحق ہے نبی کے ہاتھ پر، اللہ اس کو ظاہر فرماتے ہیں، لیکن معجزے میں مرضی اور اختیار نبی کا اپنا نہیں ہوتا، اللہ کا اختیار ہوتا ہے۔ کرامت برحق ہے، اللہ بعض ولیوں کے ہاتھ پر کرامت ظاہر کرتے ہیں، اور یہ کوئی ولایت کا حصہ نہیں ہے کہ کرامت ظاہر ہو تو ولی ہوگا، اگر کرامت ظاہر نہ ہو تو پھر وہ ولی نہیں ہوگا۔ کرامت برحق ہے، بعض ولی کے ہاتھ پر اللہ ظاہر کرتے ہیں، لیکن اس میں ولی کی اپنی مرضی اور اختیار نہیں ہوتا۔ ولی بعد میں ہیں، صحابہ پہلے ہیں۔ اللہ کے نبیوں کے بعد اگر درجہ، عظمت، مقام اگر ہے تو وہ صحابہ کرام کا ہے، اور سارے صحابہ میں سب سے افضل جو صحابی ہیں وہ ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ساری کائنات کے ولی ان کے جوتوں پر قربان کر دیے جائیں، آپ میں سے کبھی کسی نے سنا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کی یہ کرامت ہے؟ حضرت عمر کی کرامت تو ابھی پچھلے جمعے بھی میں نے بیان کی، ابھی اس کا میں نے سرسری طور پر تذکرہ کیا۔ حضرت عثمان کی کوئی کرامت، حضرت علی کی کرامتیں، دیگر صحابہ کرام ہیں۔ کرامت ولی کے لیے ضروری نہیں، ہاں اللہ تعالیٰ اگر کبھی چاہتے ہیں تو اس کرامت کا ظہور کر دیتے ہیں۔ کرامت ظاہر ہوتی ہے تو کئی لوگوں کو ہدایت مل جاتی ہے، لیکن اس میں یہ عقیدہ بنائیں کہ مرضی اور اختیار کس کا ہوتا ہے۔ جھوٹی کرامتیں بیان کر کے لوگوں کے عقائد خراب کرنا، حالانکہ اللہ کے جو پیارے ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، کئی مرتبہ ان کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا،
ان کا اپنا عمل کئی لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب اور ذریعہ بن جاتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سارے کہو رحمت اللہ علیہ، جن کو لوگ غوث پاک کہتے ہیں، بچپن میں دین کا علم سیکھنے کے لیے والدہ نے بھیجا۔ یتیم بچہ ہے، سرپرستی کرنے والی صرف ماں ہے۔ ماں نے ہدایات دے کر، چند پیسے خرچے کے دے کر اپنے شہر سے دوسرے شہر کی طرف بھیجا، جا میرے بیٹے کسی اللہ والے کی صحبت میں رہ کر اللہ کی پہچان حاصل کر۔ بسوں گاڑیوں کا سفر نہیں ہوتا تھا، اکیلے سفر نہیں ہوتا تھا، قافلوں کے قافلے ایک شہر سے دوسرا شہر جایا کرتے تھے، لوگ جمع ہو کر جاتے۔ ڈاکوؤں نے قافلے کو یرغمال بنایا اور لوٹ مار شروع کی۔ جس کے پاس جو قیمتی سرمایہ تھا، پیسہ تھا، سونا چاندی تھے، سکے تھے، لے لیے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ معصوم بچہ ہے، اس کی تلاشی لیتے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں۔ اس سے پوچھتے ہیں تیرے پاس کچھ ہے؟ وہ کہتے ہیں جی میرے پاس ہیں، پیسے ہیں میرے پاس۔ وہ پھر تلاشی لیتے ہیں تو پیسے نہیں ہیں۔ تو ڈاکوؤں نے ان سے کہا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کے پاس ہیں نہیں، لوگ کے پاس ہوتے ہیں تو وہ چھپاتے ہیں، تمہارے پاس ہیں بھی نہیں اور کہہ رہے ہو کہ ہیں، تو کہتے ہیں نہیں میرے پاس ہیں۔ وہ پکڑ کر اپنے سردار ڈاکو کے پاس لے گئے کہ عجیب بچہ ہے، دیکھ رہا ہے لوگوں کی پٹائی بھی ہو رہی ہے، جو اپنا مال چھپا رہے تھے، اس کے پاس ہے بھی نہیں اور کہتا ہے کہ میرے پاس ہے۔ تو بڑے ڈاکو نے پوچھا کہ بیٹا آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں سچ بول رہا ہوں، میرے پاس ہیں۔ اس نے کہا کہاں ہیں؟ تو قمیض کے اندر جو بنیان پہنی ہوئی تھی اس کے اندر کی جانب جیب میں والدہ نے پیسے چھپا کر سلائی کر کے کپڑا لگا کے کہ بیٹا جب کبھی ضرورت پڑے تو پھر یہ پیسے نکالنا، ورنہ یہ تیرے پاس محفوظ رہیں گے، اگر کہیں رکھو گے سامان میں ہو سکتا ہے کھو جائیں۔ تو ڈاکو نے کہا کہ تو نے چھپایا کیوں نہیں؟ کہنے لگے اماں نے کہا تھا کہ جھوٹ نہ بولنا۔ وہ ڈاکو سوچ میں پڑ گیا، ایک معصوم بچہ اپنی ماں کی بات مان کر اپنے نقصان کو نہیں دیکھ رہا، وہ کہتا ہے کہ سچائی وہی اصل کامیابی ہے، اگرچہ میرا مال چھن جائے، سچ بولنے سے ظاہری طور پر میرا کوئی نقصان ہو جائے، خسارہ ہو جائے، وہ تو برداشت کیا جا سکتا ہے، مگر جھوٹ بول کر اللہ کی ناراضگی کو مول نہیں لیا جا سکتا۔ وہ سارے ڈاکو، انہوں نے جتنا سامان لوٹا تھا قافلے والوں کا، وہ سارا سامان ان کو واپس کیا، توبہ تائب ہو گئے۔ کرامت تو یہ ہے، انہوں نے اپنا عمل پیش کیا کہ میں کسی بھی حال میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اللہ والے تو یوں لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب اور ذریعہ بنتے ہیں، تم جب تک ان کو اللہ کے اختیارات کا مالک نہ بناؤ تو کیا ان کی ولایت ثابت نہیں ہوتی؟ کبھی بولتے ہو کہ انہوں نے روحیں چھین لی تھی اسرائیل سے، اور کبھی بولتے ہو کہ انہوں نے فلاں کو زندہ کر دیا تھا، اگر وہ یہ نہ کرتے تب وہ بزرگ نہ ہوتے کیا؟ ان کی تہجد گزاری، ان کا تقوی، ان کی نیکیاں لوگوں، ہزاروں لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب بننا اور گناہگار بندوں کے لیے توبہ کا سبب اور ذریعہ بننا، اگر ان کی وہ کرامتیں جو تم جھوٹی بیان کرتے ہو اگر یہ نہ کرو تو ان کی ولایت نہیں مانی جائے گی۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، حقیقت، صداقت وہ لوگوں کو بتانا ضروری ہے تاکہ ہمارے عقائد خراب ہونے سے بچ جائیں۔ میں نے ابھی تذکرہ کیا
سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز سے پہلے لوگوں کی صفیں درست کرا رہے تھے۔ ہم جیسے صفوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہم بھی سوچتے ہوں گے کہ اس وقت ان کے پاس بھی ایسے ہی قالین کی صفیں ہوں گی، بالکل سیدھی بچھی ہوئی، کنکریاں بچھی تھیں، اس پہ صحابہ کرام کھڑے ہوتے تھے نماز کے لیے، چٹائیاں بھی نہیں ہوتی تھی نیچے، کھلی زمین پہ کھڑے ہوتے تھے، مگر ان کی صفیں ایسی نہیں ہوتی تھیں جیسی ہماری صفیں ہوتی ہیں۔ اہتمام ہوتا تھا صف کو سیدھا رکھنا، اور امام جو ہے، آج بھی آپ حرمین شریفین جاتے ہیں، اور اب تو الحمدللہ جدید دور ہے، براہ راست نشر ہو رہی ہوتی ہے حرمین شریفین کی نمازیں، تو امام ہر نماز سے پہلے آواز لگاتا ہے سووا صفوفکم، اپنی صفیں برابر کر لو۔ ہمارے ہاں اس کا رواج نہیں ہے، الحمدللہ میری تو کوشش ہوتی ہے، میں ہر نماز سے پہلے کہتا ہوں کہ تمام حضرات اپنی صفیں درست کر لیں۔ وہ چونکہ عربی ہیں، عربی میں کہہ رہے ہوتے ہیں، ہمارے پاس اردو خواں ہوتے ہیں تو ہم اردو میں ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی یہی کہ اپنی صفوں کو سیدھا رکھو، اور امام کی یہ ذمہ داری کہ ان کی صفوں کو درست کرائیں۔ یہ صفوں کا درست کرنا ہمارے تمام معاملات اور حالات کی درستگی کا ایک سبب اور ذریعہ ہے۔ پتہ نہیں آپ میں سے کسی نے یہ حدیث مبارکہ پڑھی ہے، سنی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی صفوں کو سیدھا رکھا کرو، اگر تم نے صفوں کو ٹیڑھا رکھا اللہ تمہارے دلوں کو ٹیڑھا کر دیں گے۔ آج ہمارے دل ٹیڑھے ہوئے ہیں یا نہیں؟ ایک مسجد کے نمازی آپس میں کتنی الفت اور محبت ہے، کوئی کسی کو سلام کرنے کے لیے تیار نہیں، آپس میں سلام کرنا تو دور کی بات، امام کو سلام کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ آ گئی قدورتیں، ٹیڑھا پن، یہ وہ پیشین گوئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور سبب اور ذریعہ یہی ہے کہ ہم نے اس اہتمام کو چھوڑ دیا۔ حالانکہ ہمارے لیے تو بڑی سہولت ہے، بالکل سیدھی لکیریں بھی لگی ہیں، صفیں بھی بچھی ہیں، صرف یہ کہ اپنے پاؤں کی جانب دیکھنا ہے کہ میرے پاؤں سیدھے ہیں یا نہیں۔ دیکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ حضور نے فرمایا صفیں برابر رکھو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، اور حضور نے فرمایا کصفوف الملائکہ، صفیں ایسی سیدھی رکھو جیسے فرشتوں کی صفیں ہوتی ہیں۔ یا رسول اللہ فرشتوں کی صفیں کیسی ہوتی ہیں؟ فرمایا ذرہ برابر بھی کوئی آگے پیچھے نہیں ہوتا، سیدھے کھڑے ہوتے ہیں، اور ہمیں اسی اہتمام کا حکم دیا، اور حکم فرمایا کہ ایک دوسرے کے درمیان میں خلا نہ چھوڑو، صف کے درمیان میں وقفہ نہ چھوڑو۔ ہمارے ہاں اس کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا، ایک ایک فٹ کا فاصلہ، کھڑے جہاں بس آ کے کھڑے ہو گئے، دائیں بائیں دیکھنا ہی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ اگر تم نے بیچ میں جگہ خالی چھوڑ دی شیطان گھس جائے گا۔ شیطان آج ہماری صفوں میں گھسا ہے یا نہیں گھسا؟ اس جانب متوجہ کروں گا میں اپنے نمازی بھائیوں کو، جہاں کہیں بھی آپ ہوں نماز کے لیے خصوصی اہتمام کے ساتھ صف کو سیدھا رکھیں۔ اور یہ جو بعض لوگ شدت کرتے ہیں کہ ٹخنے کے ساتھ ٹخنا ملانا ہے اور کندھے کے ساتھ کندھا ملانا ہے، حدیث مبارکہ کا یہ مفہوم ظاہری طور پر نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے؟ صف سیدھا رکھنا۔ اگر یہی مقصد ہو کہ کندھے کے ساتھ کندھا جڑا ہو، ایک بندے کا قد ہے 6.5 فٹ اور دوسرے کا قد ہے 4 فٹ، ملا کے دکھاؤ کندھا کیسے ملے گا؟ ملے گا کندھا؟ 4 فٹ والے کے پاؤں کے نیچے پھر چوکی رکھنی پڑے گی، وہ اس کے اوپر کھڑا ہو تو پھر کندھا ملے گا۔
یہ مطلب نہیں ہے، یہ اصل میں نا سمجھی ہے۔ اردو خان لوگ، حدیث کا ترجمہ پڑھنے والے جو اس مفہوم کو سمجھتے نہیں، پھر وہ یوں کرتے ہیں کہ آپ کے برابر میں اگر کوئی کھڑا ہے وہ اپنا پاؤں اور پھیلائیں گے، ادھر پھیلائیں، کہتے ہیں حضور نے فرمایا خلا نہ چھوڑو، اپنا بیچ میں چاہے جتنا بھی خلا ہو جائے دو ٹانگوں کے درمیان، اس کی کوئی فکر نہیں، وہ ادھر خلا نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ کہ وہ پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا کے کھڑا ہونا ہے۔ جن احادیث مبارکہ میں یہ ہے کہ پاؤں کے ساتھ پاؤں ملاؤ، وہاں یہ بھی ہے کہ گھٹنے کے ساتھ گھٹنا ملاؤ، کندھے کے ساتھ کندھا ملاؤ۔ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں جب آپ پاؤں کے ساتھ پاؤں ملائیں گے، گھٹنے کے ساتھ گھٹنا ملا کے دکھائیں، مجھے مل سکتا ہے؟ ممکن ہے؟ تو اس کا مفہوم یہی ہے کہ صف کو سیدھا رکھو، مل کر کھڑے ہو، درمیان میں خلا نہ چھوڑو، بس۔ اگلی شدت ہماری اپنی ہے کہ یوں کھڑا ہونا ہے اور یوں کھڑا ہونا ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے عظیم معجزات میں سے ایک معجزہ قرآن مقدس کا تذکرہ ہم کرتے ہیں۔ پچھلی ساری گفتگو جو حضرات سنتے چلے آ رہے ہیں، آپ نے یہ بات تو اچھی طرح سمجھ رکھی ہے کہ معجزہ نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے، کرنے والا اللہ ہوتا ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ معجزہ نبی کے اختیار میں ہوتا ہے، تو پھر وہ قرآن کے بارے میں کیا کہیں گے کہ قرآن حضور خود بنا کر لائیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ جو آج بھی ہمارے ہاتھوں میں ہے وہ صرف قرآن مقدس۔ تو قرآن، اللہ قرآن میں ہی کہتے ہیں، سورہ شورى ہے 25ویں پارے میں، اس کی آخری آیت میں، ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، میرے پیغمبر آپ تو جانتے ہی نہیں تھے کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کی تفصیلات کیا ہوتی ہیں۔ میرے پیغمبر آپ تو جانتے ہی نہیں تھے، یہ تو ہم نے اپنی رحمت سے نبوت کا تاج آپ کے سر پہ رکھا اور قرآن جیسی عظیم کتاب ہم نے آپ کو عطا فرما دی۔ کل کا وہ محمد ابن عبداللہ جس نے کسی استاد سے پڑھا نہیں، کسی مدرسے نہیں گئے، کسی اسکول میں نہیں گئے، کہیں کالج یونیورسٹی میں نہیں گئے، کسی استاد سے سبق نہیں پڑھا، ایک دن پہلے جن کو کوئی نہیں جانتا تھا، اگلے دن فصیح و بلیغ اتنا عظیم کتاب کی تلاوت کر کے وہ لوگوں کو سنا رہے ہیں۔ میرے پیغمبر یہ ہماری رحمت ہے۔ ما کنت تدری مل کتاب، آپ تو جانتے ہی نہیں تھے کہ کتاب کیا ہے، وہ تو ہم نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ تو معجزہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل ہوئی، سب سے چھوٹی سورت قرآن مقدس کی کون سی ہے جی؟ سورت الکوثر۔ شرمایا نہیں کرو، بول دیا کرو، اگر غلط بھی ہوگا تو انشاءاللہ میں درست کر دوں گا۔ سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ سورت الکوثر جب نازل ہوئی، دستور یہ تھا اس وقت، پچھلی میری گفتگو سننے والوں کو ابھی بات ذہن میں آ جائے گی، میں دہراتا ہوں کہ اللہ نے نبیوں کو معجزے اس دور کی جن چیزوں کی شہرت تھی اس کے مطابق عطا فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا بڑا زور تھا، معجزے بھی اسی طرح کے ملتے جلتے عطا فرمائے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب اور حکمت کا بڑا دور تھا، چرچا تھا، اللہ نے ان کو معجزات بھی اسی طرح کے عطا فرمائے۔ اور ہمارے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فصاحت اور بلاغت، بیان، وعظ و نصیحت، شعر و شاعری، ان چیزوں کا بڑا رواج تھا، تو اللہ نے معجزات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کے عطا فرمائے، اور بالخصوص قرآن مقدس۔ اللہ نے فرمایا تم بھی کلام والے ہو عرب والو، میں نے بھی ایک کلام اپنے نبی کو عطا فرمایا ہے، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو ہمارے کلام جیسا تم بھی کلام بنا کر لے آؤ۔
سارے عاجز چیلنج دیے گئے ان کو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سورۃ الکوثر نازل ہوئی، عرب کے جو شعراء تھے، شاعر لوگ تھے، جب بھی کوئی نیا کلام لکھتے، لوگوں کو سناتے، تو اس کو کسی چیز پہ لکھ کے کعبہ کی دیوار کے ساتھ لٹکا دیا کرتے تھے۔ پھر ان کا بڑا جو شاعر تھا وہ آتا اور ان کے کلام پڑھتا، پھر وہ نمبر دیتا تھا کہ پہلی پوزیشن کس کی ہے، کس کے شاعر اچھے تھے، دوسری پوزیشن، تیسری پوزیشن، کوئی ایک وقت ان کا مقرر تھا۔ اور کعبہ چونکہ ایسی جگہ تھی جہاں ساری دنیا کے لوگ آیا کرتے تھے، ایک صحابی کو یہ بات سوجھی، جہاں شعراء نے اپنے اپنے شعر لکھ کے لٹکائے ہوئے تھے کعبہ کی دیوار کے ساتھ، اس صحابی نے سورۃ الکوثر بھی چمڑے کے ایک ٹکڑے پہ لکھ کے وہاں لٹکا دی۔ عرب کا جو بڑا شاعر تھا، بڑے بڑے شعراء آئے، وہ کلام پڑھا انہوں نے، جو سب سے بڑا شاعر تھا آخر میں وہ آیا، اس نے مختلف شعراء کے کلام پڑھے، اس نے یہ لکھا، اس نے یہ لکھا، اس نے یوں کہا، اس نے یوں کہا۔ جب وہ پہنچا نا سورۃ الکوثر پہ، اس نے پڑھا انا اعطیناک الکوثر۔ آج میرا یہ موضوع نہیں ہے اور میرے پاس وقت بھی بہت محدود ہوتا ہے کہ میں سورۃ الکوثر کی تشریح بھی، اس کا پس منظر بھی آپ کو بتاتا کہ یہ کب نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، مقاصد کیا ہیں۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ کبھی یہ بھی بیان کریں گے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ پہلے تو صورت یہ تھی نا کہ وہ ایک شاعر پڑھتا، کسی شاعر کا کلام پڑھتا، پھر قدم آگے بڑھ جاتے، پھر دوسرا پڑھتا، پھر تیسرا، پھر یوں۔ جب اس نے یہ سورۃ الکوثر پڑھی، اب اس کے قدم آگے نہیں بڑھ رہے، اس نے پھر دوبارہ پڑھا، پھر سہبارہ پڑھا، اور پھر اس نے جیب سے قلم نکالا۔ یہ شاعر مسلمان نہیں تھا، اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اس نے لکھا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ نیچے اس نے جملہ لکھا، اس نے کہا واللہ ما ھذا کلام البشر، واللہ مجھے اللہ کی ذات کی قسم، ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ قرآن کی حقانیت کہ یہ کسی نبی نے اپنی طرف سے بنا کر نہیں لائے ہیں، یہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ عطا فرمایا ہے، اور ساتھ میں پھر چیلنج بھی دے دیا ہے کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر تمہیں شک ہے ہمارے اس کلام میں کہ ہم نے اپنے بندے پر یہ نازل نہیں کیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، تو پھر قرآن کی سورت جیسی کوئی ایک سورت تم بھی تو بنا کر لے آؤ۔ اور اس چیلنج کے اندر ساتھ میں وہ چیلنج بھی تھا کہ جب سورت بنا کر لانے لگو تو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا میٹھی آواز میں تلاوت کرنے والا بھی لے آنا پھر۔ اور دنیا کفر میرے نبی کے دور میں بھی عاجز رہی، آج تک کافر عاجز ہیں، قیامت تک عاجز رہیں گے، نہ قرآن جیسی صورت بنا کر لا سکتے ہیں اور نہ ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی حسین صورت وہ لا سکتے ہیں۔ معجزہ اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ نبی کو عطا فرماتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
اللہ تعالیٰ نے معراج کرائی ہے، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ نہ آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا ہوا اور آپ کے بعد تو ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ کے بعد نبی، بولو، آپ کے بعد نبی، آپ چونکہ خاتم النبیین ہیں، آپ پہ نبوت ختم، معجزے بھی ختم، کرامتیں ظاہر ہو سکتی ہیں اللہ والوں کے ہاتھوں پر، معجزہ نہیں ہو سکتا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یار معجزہ ہو گیا، کوئی ناممکن بات دیکھ کر، انہونی کو ہوتا دیکھ کر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ معجزہ ہو گیا، معجزہ میرے نبی کے بعد نہیں ہو سکتا۔ نبی ختم، نبی کی نبوت ختم، معجزہ بھی ختم۔ تو یہ جو واقعہ معراج ہے، بہت سارے معجزات اس میں جمع ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں پر تشریف لے جانا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ فلسفیوں نے انکار کیا کہ ہو ہی نہیں سکتا جی۔ بعد نے کہا آسمان کے دروازے ہی نہیں ہیں تو کیسے گئے تھے۔ بعد نے کہا کہ زمین و آسمان کے درمیان میں کچھ خطے ایسے ہیں جہاں انسان کراس ہی نہیں کر سکتا۔ وہاں ایک خطہ زمہریر کا ہے جہاں جو بھی چیز جائے برف بن جاتی ہے، اتنا ٹھنڈک ہے وہاں پر، کوئی انسان کیسے گزر سکتا ہے۔ بعض نے کہا کہ وہاں پر تو ایک کرہ اور خطہ آگ کا بھی ہے، زمین و آسمان کے درمیان آگ سے انسان کیسے گزر سکتا ہے۔ اور اللہ نے جہاں پر یہ واقعہ معراج بیان فرمایا تو بات شروع ہی یہاں سے کی ہے، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات، عاجزی سے، کمزوری سے۔ خطہ زمہریر کا بنانے والا بھی وہ اور محمد الرسول اللہ کو لے جانے والا بھی وہ۔ تم نے یہ نہیں دیکھنا کہ جانے والا گیا کیسے، یہ دیکھنا ہے کہ لے جانے والا کیسے لے کر گیا ہے۔ وہ ذات تو وہ ہے جس نے ابراہیم کے لیے آگ کو گلزار نہیں بنایا تھا، اس آگ کے خطے میں سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر جانا۔ میں اس بات کی طرف یوں آیا ہوں، اپنے موضوع کے متعلق میری بات ہے، اگر معجزہ نبی کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے تو پھر کیا معراج کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے تھے یا اللہ لے کر گئے تھے؟ اللہ کہتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے کامل بندے کو، جو لے گیا، کون لے کر گیا؟ جو لے گیا اپنے کامل بندے کو، کہاں سے کہاں لے گئے؟ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ یہ تو زمین کی سیر تھی کہ مکہ سے، مسجد حرام سے بیت المقدس مسجد اقصی تک، اور پھر معراج تو وہاں سے شروع ہوئی آسمانوں کی۔ حضور کو جو معراج کرائی گئی، سفر جو شروع ہوا، قرآن کہتا ہے کہاں سے شروع ہوا؟ مسجد حرام سے۔ مسجد حرام بیت اللہ کے ارد گرد کی یہ جو مسجد ہے، اس کو مسجد حرام کہا جاتا ہے۔ تاریخ آپ کی کیا کہتی ہے؟ تفسیروں والوں نے تاریخی روایات میں کیا لکھا ہے؟ لوگوں سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ حضور ام ہانی کے گھر میں سو رہے تھے، جبریل آئے اور آپ کو معراج کے لیے لے گئے۔ سنا ہے آپ نے کہ ام ہانی کے گھر سے حضور کی معراج شروع ہوئی؟ آپ 15واں پارہ کھولیں گے، تفسیری روایات کہہ رہا ہوں، احادیث نہیں کہہ رہا ہوں آپ کو، اور وہ تاریخی روایات ہوتی ہیں، لکھنے والے انسان ہی ہیں، اور انسان انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے۔
خطاؤں سے مبرہ صرف انبیاء علیہم السلام ہیں، صحابہ ہیں، وہ محفوظ تو ہیں، معصوم نہیں ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ معراج کہاں سے شروع ہوئی، تاریخ کیا کہتی ہے معراج کہاں سے شروع ہوئی؟ یہ ام ہانی کون ہے؟ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتے میں کیا لگی؟ چچا زاد بہن، حضور کی چچا زاد ہیں، حضور کی غیر محرم ہے۔ چچا زاد غیر محرم ہوتی ہے؟ مانتے ہو نہیں؟ چچا زاد بھی محرم تب بن سکتی ہے اگر اس کے ساتھ نکاح ہو جائے، تب وہ محرم ہے، ورنہ وہ غیر محرم ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں بہن ہے، چچا زاد بہن ہے لہذا اس سے پردے کی ضرورت ہی نہیں، یہ خالہ زاد بہن ہے، یہ پھوپھی زاد بہن ہے، یہ ماموں زاد بہن ہے۔ بہن وہی ہے جو آپ کے اماں ابا کے، آپ کے سلسلہ سے جو آئی ہے وہ بہن ہے، باقی کوئی بہن نہیں ہے۔ اور آج ہماری جو خرابیاں ہیں وہ پردے کی اہمیت ختم اس لیے ہوئی۔ پردہ کرانے والے اگر ساری دنیا سے پردہ کرا بھی لیں، ماموں زاد، خالہ زاد، پھوپھی زاد، تایا زاد، چچا زاد، ان سے نہیں ہوتا پردہ۔ کہتے ہیں یہ تو بہن بھائی ہیں، ساتھ ہی تو کھیلے، ایک ہی گھر میں رہے ہیں۔ شریعت نہیں کہتی، شریعت کی نظر میں یہ غیر محرم ہے، جس کے ساتھ کبھی بھی نکاح ہو سکتا ہے۔ تایا زاد سے نکاح ہو سکتا ہے، خالہ زاد سے، پھوپھی زاد سے، تو پھر وہ بہن کیسے ہوئی؟ بہن کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے؟ اسی سے نہیں سمجھی جا سکتی یہ بات کہ بہن ہوتی تو پھر نکاح نہ ہوتا، اور اگر نکاح ہو سکتا ہے تو پھر وہ بہن نہیں ہے، وہ غیر محرم ہے۔ ام ہانی حضور کی غیر محرم ہے۔ حضور رات کی تاریکی میں ام ہانی کے گھر میں کیا کر رہے تھے؟ کبھی سوچا ہے؟ عقل کام کیوں نہیں کرتی؟ قرآن کی واضح آیت ہے، من المسجد الحرام، معراج شروع ہوئی مسجد حرام سے الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی کی طرف۔ اتنی واضح قرآن کی آیت کو چھوڑ کر ایک تاریخی روایت کو اہمیت دے کر ہم کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ اپنے نبی کی ذات پر کافروں کو اور دشمنان اسلام کو ہم خود ہی تو پھر موقع فراہم کر رہے ہیں۔ تو حضور کو اللہ لے گئے معراج کے لیے، جبریل آئے، سواری پیش کی، جائیں گے کیسے؟ یا رسول اللہ یہ براق لے کر آیا ہوں، آپ اس پہ سوار ہوں۔ اتنا تیز دوڑے گی جہاں تک آپ کی نگاہ جائے گی وہاں اس کا قدم جائے گا۔ بیت المقدس پہنچے تو آپ نیچے اتریے، سواری کو یہاں باندھیے، مسجد اقصی میں اندر تشریف لائیے۔ یہ جو سارے لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ انبیاء علیہم السلام ہیں، اور آج اللہ آپ کو امامت کا وہ منصب عطا فرمانے والے ہیں جو آپ سے پہلے یا بعد کسی اور کو نہیں ملنے والا۔ آپ کو اللہ امام الانبیاء بنا رہے ہیں۔ یہاں سے فارغ ہوئے تو چلیے جی، سونے کی سیڑھی لگائی گئی، آسمانوں کے دروازے کھلوائے گئے، یہ پہلا آسمان ہے، یہ فلاں نبی ہے، سلام کیجئے، جبریل تعارف کراتے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ، یہ دوسرا، یہ تیسرا، یہ بیت المعمور ہے، یہ فرشتوں کا کعبہ ہے جہاں فرشتے عبادت کرتے ہیں، اور بیت المعمور کے ساتھ جو ٹیک لگائے بیٹھے ہیں یہ آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام ہیں، آپ ان کو سلام کیجئے۔ سدرۃ المنتہا پہ میرے نبی پہنچے، جبریل کے قدم رک گئے کہ میں اگر یہاں سے ایک بال برابر بھی اوپر ہوا تو جل کر راکھ ہو جاؤں گا، میری منزل ختم ہو گئی۔ جبریل کوئی معمولی فرشتہ ہے، یہ نوریوں کا سردار ہے، تمام فرشتوں کا سردار ہے،
جہاں پر اس کی منزل کی انتہا ہو گئی وہاں افضل البشر محمد الرسول اللہ کی ابتدا ہونے لگی ہے۔ جبریل نیچے رہ گئے، حضور کے دل میں آئی ہوگی بات کہ میں اکیلا ان راہوں پر چلوں گا جہاں میں کبھی نہیں گیا، ان دیکھے راستے کیسے وہاں جاؤں گا۔ اللہ کی طرف سے آواز آ جائی، آئیے میرے محبوب میں ہوں نا۔ حضور فرماتے ہیں رفعتو ثم رفعتو، خود بخود میں اوپر اٹھایا جانے لگا۔ میرے خیال میں آج کے جدید دور میں اس بات کا سمجھنا کوئی مشکل نہیں رہا۔ لفٹ میں جب آپ کھڑے ہوتے ہیں آپ صرف بٹن دباتے ہیں، وہ آپ کو لے کے جا رہی ہے 20 منزل 30 منزل 50 منزل تک ایک ہی لفٹ آپ کو لے کے جا رہی ہے۔ حضور فرماتے ہیں ثم رفعتو، پھر میں اوپر اٹھایا جانے لگا اور میں رب کے اس قرب میں پہنچا کہ جہاں جبریل کا خیال بھی کبھی نہیں گیا ہوگا اور حضرت موسیٰ کی روح بھی کبھی نہیں گئی ہوگی۔ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پر ایک جملہ کہہ کے چونکہ وقت بھی ہمارا پورا ہو رہا ہے، جس وقت میرے نبی بلندی کے اس مقام پر تھے، کون لے گیا میرے نبی کو؟ اللہ لے کر گئے ہیں، اس سے پہلے کبھی نہیں گئے تھے۔ خود جانا ہوتا تو پھر آنا جانا تو کہیں بھی ہوتا ہے، اللہ لے کر گئے بلندی کے اس مقام پر۔ جب آمنہ کے لال وہاں پہنچے، ساری کائنات میرے نبی کے قدموں کے نیچے آ گئی، تمام انبیاء بھی نیچے، سارے فرشتے بھی نیچے، اللہ کا گھر کعبہ بھی نیچے، فرشتوں کا کعبہ بیت المعمور بھی نیچے، ساری کائنات میرے نبی کے قدموں کے نیچے آ گئی۔ اللہ نے شرف اور رتبہ بتا دیا کہ میں نے جسے اپنا محبوب بنایا ہے، میں نے ان کو اپنے بعد وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ اوپر نظر جائے تو اللہ نظر آئے، اللہ سے نظر نیچے آئے تو محمد الرسول اللہ نظر آئے۔ اللہ ہم سب کو اپنی قدر پہچاننے کی توفیق نصیب فرمائے کہ ہم کس نبی کے امتی ہیں۔ ہم جن خرافات میں پڑھ کر، ایسے لوگوں کی سنی سنائی باتوں میں آ کر اپنے عقائد کو خراب کرتے ہیں اور اپنے اعمال کو خراب کرتے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ساری دنیا کی باتوں کو چھوڑ دیں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنا لیں، اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔